اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ آج ہم بہت ہی اچھے کام کے آغاز کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم ویسے تو اس پورے علاقے کے لیے مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے بہت اہم کام لے رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ مولانا کریم اللہ صاحب اپنے والد محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک اسپتال بنا رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں، ماں باپ کا یا ماں باپ میں سے کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، نیک اور صالح اور فرما بردار بچے وہ ہوتے ہیں ماں باپ کی زندگی میں خدمت کرے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے ایصال ثواب کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ جو بچے زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرماتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے اگر آج مولانا کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم اپنے والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک اسپتال بنا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل کے بعد، نبی کے صدقے کے بعد، حقیقت میں یہ ان کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، وہ ماں باپ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اپنے بچوں سے خوب فائدہ پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی والد محترمہ کی ان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ آمین۔ اور مولانا کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم جس مقصد کو سامنے رکھ کر اس کام کا آغاز فرما رہے ہیں، اس میں ان کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت مساجد کی کمی نہیں ہے، نمازیوں کی کمی ہے۔ میرے والد حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مسجد کی افتتاح میں ارشاد فرمایا اپنے سادے سیدھے انداز سے، جمعے کو سامنے رکھ کر مسجدہ بناؤ نہ کو، فجر کو سامنے رکھو مسجدہ بناؤ۔ مساجد کی کمی نہیں ہے، اور ایک عجیب و غریب جنون ہے مفسر قرآن، شیخ الحدیث، استاذ الاساتذہ، مربی و مشفق تشریف فرما ہے۔ ان کے سامنے اس عاجز کو جب بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ حضرت والا عاجز کی گفتگو کے بعد فوراً اصلاح فرماتے ہیں۔ قسم کھا کر کہتا ہوں میں، ایک عجیب جنون ہے ہمارے اندر، مسجدیں بناتے ہیں، جگہ بہ جگہ بناتے ہیں، اور مساجد کے بنانے میں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کل وہ مساجد بنانے والوں کو اللہ کے پاس اپنی مسجدوں کی تعمیر کے ثواب سے زیادہ جواب دینا پڑے گا۔ کروڑوں روپے
اور مدارس کی بھی کمی نہیں ہے الحمدللہ. جیسے مساجد کی کمی نہیں، نمازیوں کی کمی ہے، ویسے مدارس کی کمی نہیں، طلباء کی کمی ہے. اب اس وقت امت کے لیے دو چیزوں کی سخت ضرورت ہے. حضرت اصلاح فرما دیں، بات صحیح ہو تو تائید فرما دیں. مسجدیں بھی ہیں الحمدللہ، مدارس بھی ہیں. اب اس وقت دو چیزوں کی امت کو سخت ضرورت ہے. ترتیب بدل کر بول رہا ہوں. ایک ہے اسکول اور کالجز کی، جس کا پورا نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، اور جو اسکولز اور کالج چلاتے ہیں ان کے سروں پر علماء کی سرپرستی ہو. بالکل ضروری. اسکول ہونا، کالج ہونا، کانوینٹ ہونا، یہ علماء نہیں چلائیں گے. اگر ہم لوگ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی چلانے لگیں گے تو مدرسے کون چلائیں گے؟ یہ قوم ہی چلائے، لیکن ان کے سروں پر علماء کا ہاتھ رہے. اس کی سخت ضرورت ہے. ہماری قوم کی جو بچیاں فرار ہو رہی ہیں، ان کے اسباب میں سے ایک سبب غیر مسلم کالجوں میں پڑھنا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دیا ہے اور مولانا کریم اللہ صاحب 2 in 1 ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ علم ہی علم دیتا ہے، کسی کو دولت ہی دولت دیتا ہے. بہت کم حضرات ہیں جن میں سر فہرست حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہ ہے، اور ان کی اقتداء میں مولانا کریم اللہ صاحب ہے. اس سے حسد نہیں، جلن نہیں، امید اور توقع ہے، جس کی ابتدا 100 روپے سے ہوئی ہے. میں میرے ساتھیوں سے اور ہمارے بچوں سے، ہمارے بڑوں سے نہیں، ہمارے بچوں سے گزارش ہے، جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، مال کی طاقت بھی اپنے اندر پیدا کریں. اور خاص طور پر مولانا کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم سے گزارش ہے کہ آپ تجارت کے فیلڈ میں بھی ایک مقام رکھتے ہیں تو کچھ علماء کو بھی اپنے ساتھ لیں. جب تک علماء میں بے نیازی نہیں آئے گی تو بے باکی بھی نہیں آئے گی. غرض مجھے اس تفصیل پہ جانا نہیں ہے، گزارش کرنا ہے آپ ایک کانوینٹ بھی بنائیں، ایک اسکول بھی بنائیں، ایک کالج بھی بنائیں، لیکن فری نہ بنائیں. مفت تعلیم جہاں ہوتی ہے وہاں اہمیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایک معقول دو چیزیں جو اس وقت امت کو ضرورت ہے مساجد اور مدارس کے علاوہ، اس میں سے ایک اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور یہ ہے. دوسری چیز ہے اسپتال. اس کی سخت ضرورت ہے، اور اسپتال کے بھی کئی شعبے ہیں، اس میں سے میٹرنٹی کی سخت ضرورت ہے. شادی بھی مہنگی ہو گئی، ڈیلیوری بھی مہنگی ہو گئی. اب بڑے نقصانات ہیں. اب موقع نہیں ہے، حضرت قبلہ دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، حضرت کی نصیحتوں سے ہم لوگوں کا آراستہ ہونا ہے. واقعتاً بہت عظیم کام ہے آپ کا. اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد اسے تکمیل تک پہنچائے، ورنہ ایسی مہنگی ہو گئی ہیں اسپتالیں، جہاں زچگی کا خرچ 4-5 ہزار روپے ہے، خواہ وہاں پر 50-60 ہزار روپے ہو رہا ہے. اور ہمارے قوم کے نوجوان بھی 4-5 ہزار روپے جو وہاں خرچ ہو رہا ہے، وہاں جا کر مسئلہ حل کرنے کے بجائے ہماری اپنی عزت کے خاطر ہم ان اسپتالوں کو لے کر جاتے ہیں جہاں پر خواہ 70-80 ہزار روپے، 1 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے. تو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کار خیر کو قبول فرمائے، مدد و نصرت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کی دعاؤں میں آپ کا حصہ عطا فرمائے. صرف یہ کیا گاؤں یا چابول نہیں، چابول کے ساتھ ساتھ نندیال میں بھی ایک اسپتال ہونا چاہیے، کرنول میں 2-3 اسپتال ہونا چاہیے، جس کی پوری سرپرستی علماء اور مسلمان کرے، قوم کو بتائے کہ علاج ہو تو ایسا ہو. کیونکہ 2 ہی ڈپارٹمنٹ ہیں جن کے
ساتھ خدمت کا لیبل لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ تمام جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں سب پر تجارت کا لیبل لگا ہے. یہ ایک علماء ہے جن کا ہر عمل خدمت ہے. دوسرا ڈاکٹرز اور حکیم حضرات ہیں جن کا ہر عمل خدمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.